اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، ناز افشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رجب کے مناسبت سے ہماری آپ کی گفتگو الحمدللہ پہلی تاریخ سے خرامہ آگے بڑھ رہی ہے، جس میں ہم لوگ ماشاءاللہ تمام جو اذکار ہیں، جو اعمال ہیں، اس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ کون سی نمازیں ہیں، ان کا کیا فضیلت ہے کس تاریخ کو، اور کتنے روزے رکھنے سے کیا فوائد ہے، اور اس طرح سے ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے۔ آج ماہ رجب کی شب 23 کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اور وہ یہ کہ 2 رکعت نماز ہے آج کی، وہ صرف بعد الحم کے، دونوں رکعت میں بعد الحم کے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ والضحیٰ قرآن مجید کا، جیسے آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید کا 93 نمبر کا سورہ ہے، اور زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کی بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے، 11 آیات کا یہ مختصر سا سورہ ہے، تو صرف 5 مرتبہ اس کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ اکبر اتنا عظیم ہوگا اس کا ثواب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی شب 23 کو رجب کے مہینے میں اس نماز کو انجام دیا اس طرح سے، تو جانتے ہیں اس کا ثواب 70 حج کا ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ اور اپنے اسلام میں کسی کی عیادت کو جانا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ سوچ سکتی ہیں۔ اس نماز کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70 مریضوں کی عیادت کی ہو، 70 مریضوں کی عیادت کو گیا ہو۔ انسان سوچتا ہے کہ ہمارا ٹائم خراب ہو رہا ہے، اور یہ آفس کا ٹائم ہے، یہ اسکول کا ٹائم ہے، یہ ہم کیوں وقت ضائع کریں، لیکن یہ عزیزان محترم بہت بڑی عبادت ہے، کسی بھی بیمار کو دیکھنے جانا۔ تو 70 حج کا ثواب ملے گا، عیادت کو 70 بار جو انسان گیا ہو اس کا ثواب ملے گا، اور پھر 70 مرتبہ جس بہت بڑا فضیلت ہے اس میں 70 مرتبہ کی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 23 روزے رکھے ماہ رجب میں، تو ایسا ہے کہ روز محشر ایک منادی ندا کرے گا کہ تم نے محنت کم کی تھی، اور اجر اور ثواب اس کا پروردگار عالم نے بہت بڑا رکھا ہے، جو تم نے روزے رکھنے میں محنت کی تھی۔ اور اس کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور اس کو اعلیٰ مقام وہاں پر عطا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ان باتوں کی اہمیت سمجھیں کہ عیادت بھی بہت ضروری ہے، اور جیسے 70 مسلمان شخص کی مدد کی ہو، یہ بھی بات ملتی ہے کہیں پر کہ جیسے 70 مسلمانوں کی مدد کی ہو، تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ الحمدللہ یہ اذکار اعمال ہم لوگ کر سکیں۔ اور بھائی اس وقت ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ وومنس ڈے کے موقع پر ہمارے کئی پروگرام تھے، یہاں زندگی میں پریس کلب میں بھی تھی میری اسپیچ، اور بھی سارے پروگرام تھے، تو اس لیے آج کا ویڈیو لیٹ ہو گیا ہے، اس کی میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ آپ لوگ وقت سے آپ تک بات پہنچ جائے، تو جہاں تک ہو سکا میں نے وائس میسج سے یہ اعمال
پہنچائے تھے، تو یہ سب خدمت آپ کی کرنے میں کوئی کمی کوئی کوتاہی میری طرف سے رہ جاتی ہو تو اس کی معذرت چاہتی ہوں میں، مجھے معاف کر دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور سب کو حج زیارت کی توفیق ہو انشاءاللہ، اور سب کی دلی نیک حاجات پوری ہوں، جتنے جس کے بچھڑے میں ہیں وہ جلد سے جلد سب ملے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ظہور امام جلد سے جلد ہو، جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کے گھر جڑ جائیں، آپس میں دل جڑ جائے، طلاقیں نہ ہوں، ازدواجی زندگی میں ایکا میل محبت، کیونکہ وومنس ڈے تھا نا تو آج اسی پر بولنا تھا، ایسی ایسی درد مند عورتیں اور ایسے جو ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، واقعی دل رو دیتا ہے کہ کہاں معاشرہ جا رہا ہے، جب اتنا قرآن اور اہل بیت اعمال اور اذکار ہونے کے باوجود بھی سب وہیں کے وہیں اگر کمائیاں ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اب کوئی بچی پریشان نہ ہو، اب کسی بچی کی طلاق نہ ہو، اب کوئی بچی خودکشی نہیں کرے، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ نادر شاہ رضوی کو بھی آپ لوگ اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔